السلام علیکم۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی ہر سال میٹنگ ہوتی ہے اور اب بھی 23 اور 29 سپٹمبر کے بیچ نیو یارک میں اس کا 8واں سیشن تھا۔ اس اجلاس میں یونائٹڈ نیشنز کے ہر ممبر کو اسپیچ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ نیتن یاہو جب اسٹیج پر آیا تو مختلف ورلڈ لیڈرز نے مختلف انداز میں پروٹیسٹ کیا اور بہت سارے لیڈرز اس حال سے ہی باہر نکل گئے۔ یو این ہیڈ کوارٹرز کے باہر فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں بہت بڑے ہجوم تک اکٹھے ہو گئے۔ بہت سارے ورلڈ لیڈرز نے اپنی اسپیچ میں غزہ میں اسرائیل کی کنٹینیوس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ورلڈ لیڈر نے غزہ کی حمایت میں آواز اٹھائی اور اس نے کیا کہا۔ اور میں بتا دوں کہ ان میں سے صرف ایک کولمبیا کے لیڈر نے ہی کام کی بات کی ہے، جو کہ ایک نان مسلم کنٹری ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ ان کے ٹینیور کے دوران یہ جنگ بہت ہی مختلف ہے۔ اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو نسل کشی روکنی چاہیے، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور غازنز کے لیے انسانی امداد فراہم کی جائے۔ برازیل، جو کہ پہلا ملک ہے جو یونائٹڈ نیشنز میں اسپیچ کرتا ہے، اس نے 1955 میں خود چوز کیا تھا کہ وہ ہر سال ڈیبیٹ کو اوپن کرے گا۔ اس کے پریزیڈنٹ لوئس انائشیو لولا ڈا سلوا نے کہا کہ the Palestinian people are at risk of disappearing۔ اس نے کہا کہ جب تک فلسطین کی الگ ریاست نہیں بنتی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونالڈ ٹرمپ نے بہت لمبی اسپیچ کی جس میں اس نے یونائٹڈ نیشنز کے رول کو کنڈیم کیا، امیگریشن اور کلائمیٹ پالیسیز کو کرٹیسائز کیا اور یورپین کنٹریز پر بھی بہت سارے الزام لگائے۔ فلسطین کے بابت اس نے کہا کہ سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، یہ اس نے حماس کو کہا۔ اور انہوں نے یہ جو 150 پلس کنٹریز نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے، اس بات کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور کہا کہ اس ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ حماس کو ان کے کیے گئے خوفناک مظالم کا یہ صلہ مل رہا ہے، یہ جو کہ پازیٹیو ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ اس کا ملک فلسطین میں امن قائم کرنے کے لیے 20,000 پرسنل تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی 2 شاخوں کو مصالحت اور صلح کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے کہا کہ ہر وہ شخص جو خاموش رہا وہ اس وحشیانہ پن میں شریک جرم ہے۔ انہوں نے اپنی اسپیچ کے میجر پارٹ میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی، جس میں انہوں نے غزہ کے بے حال بچوں اور امداد کے لیے انتظار کرتی ہوئی عورتوں کی پکچرز دکھائیں۔ جارڈن کے کنگ عبداللہ نے غزہ کی جنگ کو یونائٹڈ نیشنز کی ہسٹری کا ایک تاریک لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2-state solution is the only solution with an independent Palestinian state with currently occupied East Jerusalem as its capital۔ قطر کے امیر نے 9 سپٹمبر کو اسرائیل کے قطر پر کیے گئے حملوں کی شدت کے ساتھ مذمت کی اور اسرائیل کو ایک روگ اسٹیٹ قرار دیا، جس کا مطلب ہے کہ ایک بے لگام ریاست۔ فلسطین کے لیے اس نے کہا کہ اسرائیل کا ہدف غزہ کو بالکل ڈسٹرائے کرنا ہے تاکہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ سائرل رامافوسا نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس چلا رہا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ICJ اس نسل کشی کا فیصلہ کرے اور فوراً اسے روکے۔ لیبنانیز پریزیڈنٹ جوزف آؤن نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن 1701 کی امپلیمنٹیشن پر بہت زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنی اگریشن کو فوراً روکے، لبنان کے قبضہ شدہ علاقے اور گرفتار شدہ قیدی واپس کرے۔ پیلسٹائن کے لیے انہوں نے کہا کہ اس تباہی کو فوری طور پر روکا جائے اور کہا کہ 2-state solution ہی یہ واحد حل ہے۔ فرانس پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ فرانس کی طرح سبھی ممالک پیلسٹائن کو فارملی ریکگنائز کریں ٹو انشور لاسٹنگ پیس ان دی ریجن۔ کولمبین پریزیڈنٹ گستاو پیٹرو نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسیز پر بہت سارے الزام لگائے اور ٹرمپ کے لیے کہا کہ ہی از این accomplice ٹو دی جینوسائیڈ۔ یونائٹڈ نیشنز کے لیے اس نے کہا کہ the forum is a mute witness to the genocide۔ ہمیں ایک پاورفل آرمی چاہیے جو اس جینوسائیڈ کو کسی صورت قبول نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دنیا کے ملکوں اور ان کے لوگوں کو انسانیت کے ناطے دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ویپنز اور آرمیز لے کر نکلیں اور فلسطین کی حفاظت کریں۔ ان کی اس اسپیچ کی وجہ سے ٹرمپ نے اس کی US کے لیے ویزا پر بین لگا دیا۔ اسپین، سیریا، ایران، گھانا، یونائٹڈ کنگڈم اور یمن کے لیڈرز نے بھی تھوڑی بہت فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان، آئرلینڈ، بنگلہ دیش، رشیا اور سعودی عربیہ نے بھی رواجی طور پر وہی کہا جو سبھی نے کہا، اور نیتن یاہو نے یہ کہا۔